اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اس سے قبل درس میں ہم سورۃ النساء کی گزشتہ آیات میں منافقین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف کیفیات کو بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ صرف دنیاوی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا مطمع نظر دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ اللہ رسول کی باتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ دونوں گروپوں سے رابطہ رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی، اور جس گروپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ عطا فرمائے تو وہ اسی گروپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنے دنیاوی فائدے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اسی ان کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بیان فرماتا ہے کہ یہ اپنے زوم میں یہ مومنین کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو براہ راست تو اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا، یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھوکے بازی کریں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دھوکے بازی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے دھوکے بازی کرنے کو اپنے ساتھ دھوکے بازی کرنا قرار دیا۔ فرمائے گا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ان کو غافل کر کے مارے گا۔ تو خادعہم کا لفظی معنی تو یہی دھوکے بازی بنتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم دھوکے بازی کا لفظ استعمال کریں۔ تو علماء محتاطین نے باادب علماء نے اس کا یہی ترجمہ فرمایا کہ اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا، جیسے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ فرمایا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ظاہری علامات بیان فرما رہا ہے۔ یہ تو دلی کیفیت تھی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے کہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب ان کی ظاہری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمائے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں ایمان تو ہے نہیں، اور نماز تو اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، اور اللہ پہ ان کا ایمان نہیں ہے تو پھر کس کی یاد میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کی یاد تو مقصود نہیں ہے، صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیونکہ گزشتہ زمانے میں جب کہ اسلام کا دورہ تھا، لوگ دین پہ عمل کر رہے تھے، اس وقت نماز شعار اسلام تھی، اور جو شخص بھی نماز ادا نہیں کرتا تھا وہ کافر شمار کیا جاتا تھا۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں یہ آیا کہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ تو اس وقت منافقین بھی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے، مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اب نماز میں یہ شریک ہوتے تھے مگر سستی کے ساتھ۔ اب سستی کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دل سے نماز نہ پڑھنا، اللہ کی محبت میں نماز نہ پڑھنا، نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت نہ کرنا، یا بلا وجہ شرعی کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، یہ سب کا سب نماز میں سستی کرنا ہے۔ فرمایا کہ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، مگر وہ اللہ کی یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑی دیر، بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
یعنی جب دیکھتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں تو جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی موجود نہیں ہے تو کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ خالصتاً منافقین کی علامت بیان کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی جو ظاہری طور پہ مسلمان بنے ہوئے تھے اور اندر سے کافر بھی تھے۔ تو فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، یہ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، یعنی اسلام اور کفر کے بیچ میں، کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو کبھی کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ کافر ہی، چونکہ ان کا ایمان پکا نہیں ہے تو کافر ہی ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے تو کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تو کبھی کفر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دونوں جانب اپنے معاملات کو رکھے ہوئے ہیں، اور اصل میں دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر اپنا مفاد ان کو نظر آتا تو اسی طرف ریجھ جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور فی زمانہ یہ آیت طیبہ ہمیں بہت درس دیتی ہے، عبرت دیتی ہے۔ اگرچہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے دلی کیفیات پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا نماز ہم پہ بھاری تو نہیں پڑتی ہے؟ کیا نماز میں ہم سستی تو نہیں کر جاتے؟ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب لوگ نہیں ہوتے تو سستی کر جاتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا تو جلدی نماز سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو نماز کیا نفس پہ بوجھ تو نہیں بن جاتی ہے ہمارے لیے؟ تو اب یہ آیتیں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ علامتیں ہیں اس کی۔ تو اگر ہم میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارے لیے قابل عبرت ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ فرمائیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنین کے بجائے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب تو مومنین سے فرمایا ہے، لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان مومن ظاہر کرتے تھے، تو اس اعتبار سے وہ بھی مخاطب ہیں اس خطاب کے، اور جو خالص مومن ہیں وہ بھی مخاطب ہیں اس بات کے۔ تو اب اصل تو یہ ہے کہ منافقین جو اسلام پہ پورے جمے ہوئے نہیں ہوتے، تو جیسے کہ پیچھے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کفار سے رابطہ رکھتے ہیں اور ان کے یہاں پہ جا کے عزت تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارا سرمایہ دار طبقہ اور ہمارا حکمران طبقہ، ان کی یہی روش ہے کہ وہ کفار ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان کفار کے پاس ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری فلاں سے ملاقات ہوگی، ہماری فلاں سے ملاقات ہوگی، اور اس کے لیے معاذ اللہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، عوام کا پیسہ، قوم کا پیسہ برباد کرتے ہیں ان کفار سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان کافرین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہاں کوئی ضرورت کی بات ہے، کوئی اور سفارتی مسئلہ ہے تو اس کے لیے جایا جا سکتا ہے، بھیجا جا سکتا ہے، لیکن خالصتاً اپنی دوستی گانٹھنے کے لیے، اپنے تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے تو ایسا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ منافقین کا طریقہ جیسے کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے، اور مومنین کو بھی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی پکے سچے مومن ہو تو تم بھی منافقین کی اس روش کو مت اپناؤ اور کفار سے تعلقات قائم نہ کرو مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے بنا دو اپنے اوپر ایک کھلی حجت، کھلی دلیل بنا دو اپنے خلاف اللہ کے یہاں پر؟ یعنی جب تم اپنی ظاہری روش یہی رکھو گے کہ تم نماز میں سستیاں کرو گے، کبھی ایمان کی طرف راغب تو کبھی کفر کی طرف راغب، اور کفار سے اپنی دوستیاں جا کے گانٹھو گے مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر، تو اب تمہارے خلاف یہ ساری کی ساری باتیں حجت بنتی چلی جائیں گی۔ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک تعالیٰ تم سے حساب کتاب فرمائے گا تو تم کیا جواب دے سکو گے؟ تو یہ ساری کی ساری حجتیں بن رہی ہیں۔ مومنین کو غور کرنا چاہیے، آج کی روش میں خاص ضرورت ہے اس بات کی، اپنے ایمان کا جائزہ لیا جائے۔
اور پھر جن کی یہ روش ہوتی ہے بتایا گیا کہ یہ منافقین ہے. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بے شک منافقین جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہے. یہ منافقین کے عذاب کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا ترین طبقہ، اس میں سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین آگ ہے، سخت بدبو ہے. جہنمیوں کا خون اور پیپ سب کا سب بہہ کر اس مقام پر پہنچتا ہے، اور اس مقام میں ان منافقین کو رکھا جائے گا جو اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کبھی اہل کفر سے رابطہ کرتے ہیں تو کبھی اہل ایمان کی طرف ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا مایہ افتخار اہل کفر سے تعلقات کو ظاہر کر کے ہی حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو آج دنیا میں صرف مزے کرنے کے لیے 60-70 سالہ زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنے ذوم میں یہ دین کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں، دین کی رسی کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس پر کہتے ہیں کہ یہ دین کی وسعت ہے ہمارے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دین کی وسعت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھائی، جو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نہیں سکھائی. صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی ظاہری ناموس کے لیے، اپنی ظاہری عزت کے لیے سب کچھ ہم یہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو دنیا کی زندگی میں جتنا زیادہ غفلت میں پڑے گا، یہ منافقین سب سے زیادہ غفلت میں ہے، تو ان کے لیے عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ترین ہے. فرمائے کہ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. آج تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں ان کے لڈو ہیں. یہاں پر اگر مسلمانوں میں ہوئے کوئی پریشانی ہوئی تو اپنے اسلام کا کلمہ بلند کر کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوئے جہاں پہ کفار ہیں تو کفار سے اپنی محبت کو ظاہر کر کے ان کو اپنا مددگار بنا لیا. دونوں طرف سے ان کو مددگار حاصل ہے دنیاوی زندگی میں. لیکن جب حقیقت کھول دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. مومن بھی ان کو چھوڑ دیں گے، کفار بھی ان کو چھوڑ دیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے. فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی. اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس اپنے حرکتوں پہ شرمندہ ہے، اپنی حرکتوں پہ شرمندہ ہونے کے بعد پکا ارادہ ہے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ توبہ ہے. اور صرف توبہ کافی نہیں ہے، واصلحوا، پھر اس کے بعد اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو توبہ کر لی، لیکن اب روش پہ اسی پہ جاری ہیں. سارے کے سارے وہی معاملات، کفار سے پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کے یہاں کے بڑے بڑے اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آ جائے، مجھے نوبل پرائز مل جائے، اور مجھے ان کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے. روش وہی جا رہے ہیں مومنوں کو دکھانے کے لیے نا میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو چھوڑ چکا ہوں. وہ کام کا نہیں ہے. اول توبہ کرنی پڑے گی، پھر اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت اہل سنت کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا ہو. تو فرمائے کہ اولئک مع المؤمنین، اگر یہ اس طرح توبہ کر لے تو اب یہ منافقین نہیں رہے، یہ ابھی مومنین کے ساتھ ہو گئے ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب یہ جو منافقین جو جہنم کے مستحق ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کے راستہ تو رکھا ہوا واپسی کا. یہ مرنے سے پہلے جب بھی توبہ کر لیں، جب آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ سچی توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، اور خالص اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، پیچھے چونکہ بار بار اللہ نے ان کے لیے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں عذاب دے. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ. تو یہاں پہ بڑی زبردست بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر سزا دینے کا جو تصور ہے وہ 3 باتوں کی وجہ پہ ہوتا ہے. یا تو خود انسان کو کسی سے خوف ہو کہ اس کو نقصان پہنچا دے گا اس لیے سامنے والے کو سزا دیتا ہے، یا یہ کہ اس کو
اپنے نفس کا غصہ چڑھ گیا ہے، ضد چڑھ گئی ہے، تو سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، سزا دیتا ہے، یا یہ کسی جرم کی پاداش میں سامنے والے کو سزا دیتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ تو بندہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ شروع کی دو باتوں میں، یعنی اپنا خوف ہو یا یہ ہے کہ اس پہ غصہ چڑھ گیا ہے، تو ان میں عام طور پہ معاف نہیں کرتا، لیکن جرم کی پیدائش میں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی دو باتوں میں تو کچھ گرفت نہیں فرماتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، اس کو کون نقصان پہنچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب سے بے قابو تو نہیں ہوتا جو غصے میں آ جائے گا، وہ تو صرف جرم پہ سزا دیتا ہے۔ تو فرماتا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں جو تمہیں عذاب کے قابل بناتی ہیں، تو اگر تم ان حرکتوں سے بچنا چاہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جو نعمت اس نے تمہیں ادا فرمائی ہے ان کو پہچانو، اپنے منعم حقیقی کو پہچانو کہ تمہیں نعمت دینے والا کون ہے، اور جب تمہیں احساس ہو جائے گا کہ نعمت دینے والا کون ہے، تو یہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، تو پھر اپنے رب کی حمد بیان کرو گے، اور جب اس کو منعم حقیقی جان لیا تو پھر تم اس پہ ایمان بھی آ جائے گا، وآمن، تم اس پہ ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدر شناس اور علم والا ہے۔ تو اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو اور ایمان لے آؤ، کفر نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان اعمال کو قبول فرما لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غضب میں آ گیا، اب تم توبہ بھی کر رہے ہو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں نہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا کرم فرمانے والا، اس کو تو عذاب دے کے کیا اس کو ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دے۔ یہ ہمارے اعمال ہے جو عذاب کے قابل ہمیں بناتے ہیں۔ تو شاکر علیم و علم والا ہے۔ فرمائے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا برائی کا اعلان کرنے کو، من القول، قول کے ذریعے، یعنی انسان اپنی بات کے ذریعے بری باتیں بتاتا پھرے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کسی کی برائیاں کرنا، کسی کے بارے میں بری بات بیان کرنا، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر ایک عام روش بن گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کا سارا کاروبار چلتا اسی بات پر ہے کہ لوگوں کے اسکینڈلز نکال لیتے ہیں، اور اسکینڈل نکال کے لوگوں کی برائیوں کو سرعام کر دیتے ہیں، اس سے لوگ ویورز ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کا سارا کام چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتا کہ برائی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، کیونکہ جتنا برائی کو ظاہر کریں گے اتنی برائی پھیلے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ یوں میڈیا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پیش کرتا جا رہا ہے، لوگوں میں برائی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ میڈیا پہ سمجھانے والے بہت ہیں، لیکن سمجھانے والے ان کو ٹائم کم ملتا ہے، برائی کی تشہیر زیادہ کی جاتی ہے، برائی کی اشاعت زیادہ کی جاتی ہے، تو اس لیے برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبانی طور پہ برائی کو ظاہر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، سوائے کہ جس پہ ظلم کیا گیا۔ تو ظلم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اخباروں میں چھاپ دے یا یہ کہ پرنٹ میں الیکٹرانک میڈیا پہ آگے ساری داستان سنائے، مراد یہ قاضی کے پاس جائے، حاکم کے پاس جائے، اپنی کیفیت بیان کرے، اپنی کیفیت بیان کر کے جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے سامنے بیان کر دے۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ کچھ چغل خوری نہیں ہے، تو یہ اس کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اگر لوگوں کو بھی نہ بتائے تو اللہ تو پھر بھی سن رہا ہے، اللہ تو پھر بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آیت طیبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق خاموش تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کافی دیر اس نے برا بھلا کہا، تو پھر آپ نے جواب دیا۔ جب آپ نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ تشریف فرما رہے، لیکن جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ جانے لگے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دیتا جا رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو اب شیطان آ گیا، تو اس لیے میں اٹھ گیا، یعنی شیطان بہکانے کے لیے آ گیا۔ فرمایا کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم لوگ بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یعنی کھلم کھلا نیکی کرو یا چھپا کے نیکی کرو، او تعفو عن سوء، یا تم سے کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، درگزر کرو، تو یہ بڑا زبردست درس دیا گیا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا،
تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یعنی تم بندے ہو کر لوگوں کو معاف کر رہے ہو تو پھر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کے مستحق ہو گئے ہو، اس کے عفو درگزر کے مستحق ہو گئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو زیادہ قادر اس بات پہ کہ اپنے بندے پر رحم فرمائے، معاف کرے۔ فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں۔ اصل میں اس آیت طیبہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود آپ کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کی کہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ، عزیر علیہ السلام پہ، توریت پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ساری کتابوں پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے، کسی ایک کتاب کا، کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں میں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک نبی کا، ایک کتاب کا انکار بھی کفر ہے۔ الحمدللہ مسلمان تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، البتہ قرآن مجید پہ تفصیلی ہمارا ایمان ہے اور دیگر کتب پہ اجمالی ایمان ہے۔ فرمائے کہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کا تیسا نازل فرمایا ہے اس پورے کے پورے پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے مرضی سے بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے، درمیان کے ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا رد فرماتا ہے اور فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو بھی درس لینا چاہیے کہ جو کہتے ہیں ہم قرآن کی مانیں گے، حدیث کی نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو اہل قرآن قراتے ہیں، قرآنی فرقہ کہلاتا ہے، منکرین حدیث کہلاتا ہے، تو اللہ نے تو ان کو فتویٰ دے دیا ہے کہ ہم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں جو اللہ کے رسولوں میں اور اللہ میں فرق کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں فرق کرنا چل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اور ہے، رسول اللہ کا حکم اور ہے، حالانکہ اگر اللہ ہی کو مانتے صحیح طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلام میں فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ تو اللہ نے تو کوئی فرق نہیں رکھا، رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، تو لوگ اب فرق کرنے لگے ہیں۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھ کے، عام انسان سمجھ کر وہ سمجھتے کہ ان کی بات میں کوئی گنجائش ہے، حالانکہ یہ سراسر کفر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں۔ فرما دیا کہ ہم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہے۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے تحت دونوں قسم کے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پہ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور رسولوں میں سے کسی پہ فرق نہیں کرتے ہیں، یا اللہ رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر غفورن کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، جو اپنا عقیدہ تو یہ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ رسول کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر کتاب نازل کر دی جائے آسمان سے یک بارگی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جس طرح کتاب نازل کی گئی، اس طرح یہ کعب بن اشرف یہودی اور دیگر یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کو سچا نبی اس وقت جانیں گے جب آسمان سے ہم پہ کتاب براہ راست نازل کر دی جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بیوقوفی کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان کے کفر کی وجوہات بہت ساری ہیں، جن میں سے کفر کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پہ براہ راست یہ اخبار کی کتاب نازل فرما دی جائے، کما سألوا موسیٰ، جیسا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اکبر من ذالک، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے عیاناً نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس سے زیادہ بڑا سوال تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرہ، کہ آپ ہمیں اللہ کو عیاناً دکھا دیجئے، کھلی آنکھوں سے دکھا دیجئے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے کڑک نے ان کو پکڑ لیا، ان سب کو مار ڈالا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حرکت کو بیان فرما، اور یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈیمانڈ اہل کتاب نے بھی کی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور اہل کتاب نے جب یہ ڈیمانڈ کی، یہودیوں نے کی، تو ان پہ اللہ نے آسمانی بجلی نازل فرما دی۔ تو اصل میں نیت کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو محبت میں سوال کرتے ہیں، لیکن یہ یہودی انکار کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پہ انکار کے لیے بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد ان لوگوں نے بچھڑے کو بنا لیا اپنا خدا، حالانکہ ان پہ نشانیاں روشن ہو چکی تھی۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سب باتوں سے درگزر کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رعب و دبدبہ دیا تھا، اسی رعب و دبدبے کی بنا پہ بنی اسرائیل ان کی بات مان لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو پھر وہ لوگ اسی موسیٰ علیہ السلام کا دبدبہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، تو ان لوگوں نے وہ لوگ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے پر ایک دن میں 70,000 یہودیوں نے اپنی جان دی تھی۔ انہی کے اسی کہنے کی، اسی رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ بھاری بھاری احکام ماننے پہ تیار ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اگلے درس میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔